سید حیدر حسین صاحب راجشاہی کا ان سے پاک تو 198 198 سے پاک کم سمجھ رہے ہیں وجہ کیا؟ دیکھیے بچوں کہاں آ رہے ہو؟ دیکھیے میں مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں مختصر سے وقت میں بات لے کے آتا ہوں، اسی میں آپ مقام مین پوائنٹ ہوگا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کہاں چلے؟ دیکھیے حضرات، ہمارے بھی خاندانوں سے کوئی نہ کوئی جاتا ہے، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو بنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات رب قدیر کی ہے۔ اب سنیے گا، ہمارے خاندان کے اندر 50 سال پہلے کوئی گزرا، آپ کو یاد ہے؟ 25 سال پہلے کوئی گزرا یاد ہے؟ آپ نے ان کا نام لیا، ان کے نام سے کوئی ایصال ثواب، کوئی فاتحہ، آپ کو تو صحیح میں یہ بھی پتا نہیں ہوگا ہمارے خاندان کے چوتھے پیڑھی کا نام کیا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، غوث اعظم کو زمانہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ غوث اعظم کا نام آپ نے سنا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، میری طرف۔ غوث اعظم کو جانتے ہو؟ نام سنا ہے؟ خواجہ غریب نواز، صابر پاک، نظام الدین اولیاء دہلوی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محبوب الہی، حضرت سمیر خسرو، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو رب کے ذکر میں غرق کر ڈالا۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، جن کا صاحب عرس کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، سید حیدر علی شاہ صاحب راجشاہی کی، کہ آپ کاشتکاری کرتے تھے، اپنے گھر کے خرچے کے لیے کاشتکاری کیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں جب کاشتکاری کرتے تھے اور جب ضرب مارتے تھے، ضرب کے ساتھ اللہ کی صدا مارتے، یعنی کہ اپنے کام کرتے وقت بھی ذکر چلیبی اور ذکر خفی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کے ذکر کرنا، ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ اللہ کی صدا میں غرق کرنا، یہ صاحب عرس کا معمول تھا۔ اور جس نے بھی اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے فنا باللہ کر دیا، آج 800 سال خواجہ غریب نواز کو ہو چکے ہیں، غوث اعظم کو اس سے بھی زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، نظام الدین اولیاء دہلوی کو بھی زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، مخدوم مہیمی کا بھی زمانہ بہت گزر چکا ہے، مخدوم نسبنا کا زمانہ بہت گزر چکا ہے، صاحب سلام صاحب سیمونس حضرت سید حیدر علی شاہ صاحب راجشاہی کو بھی اس کو 198 سال ہو چکے ہیں، میاں راجشاہ صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا بھی زمانہ طویل گزر گیا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت صابر پاک علامتین قلیری، حضرت امام محمد رضا خان پادری بریلوی، حضور مفتی اعظم ہند، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں، سب کی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ منائی نہیں جاتی، گزرے تو اور لوگ بھی ہیں، ان کے زمانے کے وہ کسی کو یاد نہیں، یہ سب کو یاد ہے۔ وجہ کیا ہے تو سنو، وجہ یہ ہے وعدہ رب قدیر نے کیا ہے، فَاذْكُرُونِي، تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا ذکر، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رب قدیر اپنے محبوبوں کا چرچا ہم سے کروا رہا ہے۔ یہ وعدہ جو رب قدیر نے فرمایا، یہ اسی کی زندہ مثال ہے کہ آج سے 198 سال قبل میاں سید حیدر علی شاہ صاحب راجشاہی اس دار پانی کو چھوڑ کر دارالبقاء کی طرف گئے ہیں، لیکن متواتر آج 898واں عرس ان کا چل رہا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے۔
اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمیں بھی اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار کا فرمائے۔ اور حضرات ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور یہ آخری بات بتا دوں، میاں راجشاہ صاحب کی کچھ حکایتیں ہیں، ان حکایتوں میں ایک حکایت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کے بھی دکھائے، اس سبق کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا۔ میاں تشریف حسین صاحب قدرت جلوہ فرمائے، میں ان کی رہنمائی ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے یہ بات پہنچا رہا ہوں، حضرت مجھے دعاؤں سے نوازے۔ میاں راجشاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کے بھی دکھائے یا سمندر پہ مسلح بچھا کر اس پہ نماز پڑھ کے دکھائے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، وہ ہوا میں اڑ تو سکتا ہے، سمندر پہ چل تو سکتا ہے، مگر پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ پیر کامل ہونے کے لیے